حمدی صاحب، جو میں آپ کا نیریٹو سمجھا ہوں کہ شادی اور ایک خاندان ایک ادارہ ہے اور اس میں ایک سربراہ کی موجودگی اشد ضروری ہے، جبکہ آج کل لبرلزم یا فیمنزم یا اس طرح کے ازم کے تحت جو ایک بیانیہ بن چکا ہے کہ شادی اور خاندان ایک برابری کی سطح کی شراکت داری ہے، اور اگر اس کو اسی طرح لے کر چلا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور بالکل آ، اطمینان سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جو ہے سربراہی کی حیثیت دی جائے۔ تو پھر یہاں پر القوامون الرجالون قوامون علی النساء کی جو تعبیر ہے، تو اس کی کیا حیثیت، کیا معنی رہ جاتے ہیں، یا آپ اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ برابری کی سطح پر آپ شراکت داری کے تحت جو ہے خاندان کو لے کے بڑھیں آگے؟ بات شکریہ۔ کوئی ادارہ بھی برابری کی سطح پر بن ہی نہیں سکتا، یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ اب تک دنیا میں جتنے ادارے انسان نے بنائے ہیں ان میں سے بھی کسی کی مثال نہیں ہے کہ وہ برابری کی سطح پر بنا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹی کاروباری کمپنی بھی بنائی جاتی ہے تو پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ذمہ دار اور سربراہ کون ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی ایک ہی ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ انسانوں نے اس وقت دنیا میں 200-250 کے قریب ملکوں میں حکومتیں قائم کر رکھی۔ ہم سب انسان برابر ہیں، تو برابری کی سطح پر تو نہیں معاملہ کر رہے ہیں۔ کتنے مراتب قائم کرنے پڑتے ہیں، کتنے ادارے بنانے پڑتے ہیں۔ ایک کورٹ قائم کرتے ہیں، بھائی میرا مقدمہ آ گیا، اس قاضی کے پاس چلا گیا، وہ اس کے پاس چلا گیا، وہ بھی برابر نہیں ہوتے، ایک چیف جسٹس کا تقرر کرتے ہیں۔ کوئی نظم نہیں قائم کیا جا سکتا، اس لیے برابری کی سطح پر کوئی ادارہ بن ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے۔ برابری کی سطح پر صرف انتشار اور انارکی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس ناتواں بچے کو ایک مرد و عورت کی آغوش میں ڈالتے ہیں، وہ انتشار اور انارکی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اس ادارے کا ایک سربراہ ہوگا اور بہت بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، آخری درجے کی بڑی ذمہ داری۔ زمین پر اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے کما کے لانے کی ذمہ داری، یہ اس پر ڈال دی گئی۔ وہ کما کے لائے گا، اس کا کام ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے۔ عورت کسی کمانے یا معیشت کی جد و جہد کرنے کے لیے مکلف ہی نہیں، مرضی ہے کرے، مرضی ہے نہ کرے، مرضی ہے کنٹریبیوٹ کرے، مرضی ہے نہ کرے، کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ تو وہ گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے یا ٹیلی ویژن کو مشاہدہ فرمائے یا کوئی ناول پڑھے، کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ ذرا تم جاؤ اور ذمہ داری اٹھاؤ۔ میں نے تو عورتوں سے بہت پوچھا ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی نہیں اٹھاتا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ سوچتا نہیں انسان کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو معاش کی ذمہ داری ڈال کے اس کو مقرر کیا گیا ہے، اور بچہ کسی ایسے غیر ذمہ دار جوڑے کی آغوش میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ جنہوں نے اپنے اندر کوئی نظم نہیں پیدا کیا ہو۔ ویسے بھی ڈس ایگریمنٹ اگر کوئی نہ کوئی ہوگا تو اس میں کوئی تو ٹائی بریکر ہونا چاہیے، رائٹ؟ لازماً، اس لیے کہ ایک ایک قدم کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھی بات یہی ہے کہ وہ فیصلے باہمی اعتماد سے ہوں، محبت سے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھا کے ہوں، مشورے سے ہوں، لیکن ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کو ایک ڈیسیجن دینا ہوتا ہے، وہ پھر سربراہی کا ہوگا۔ چلیے جی، تو بہت کوئی شکریہ۔ آپ یعنی امریکہ جیسے ملک میں جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جدید جمہوریت اور قومی ریاست کی، وہاں پر بھی آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس بعض چیزوں میں ویٹو کا اختیار ہے۔ وہاں برابری کی سطح کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ اور اسٹیٹ کے نظام میں انارکی ہو سکتا ہے 10 دن چل جائے، سوال یہ ہے کہ ایک ناتواں بچہ جس کی پرورش، پرداخت، تربیت، اخراجات سب کو 15-20 سال تک اس جوڑے پر رہنا ہے، اس کو کیسے ایک بے نظم خاندان کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ یہ خوبصورت الفاظ ہیں محض، برابری کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں۔ جہاں ادارہ بنایا جاتا ہے وہاں لازماً آپ کو ایک شخص کی سربراہی قبول کرنا ہوتی ہے۔